کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے. اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کرے, وہ چاہے جتنی نفرت کی دکان سجائے. میرے پاس کل بھی محبت کی دکان تھی, آج بھی ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کے سردار نے ہمیں نفرت کرنا نہیں سکھایا, ہمیں محبت کی تعلیم دی. آپ علیہ السلام نے فرمایا محبت کے ذریعے میدان جیتے جاتے ہیں, محبت کے ذریعے جنگیں جیتی جاتی ہیں. نفرت کے ذریعے کوئی جنگ نہیں جیت سکتا, میدان نہیں جیت سکتا. اس لیے آپ سب سے بھی اتنا کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ سے کوئی نفرت بھی کرے آپ اس سے نفرت نہیں کر سکتے, بلکہ آپ ان سے ہمیشہ اور ہر وقت محبت ہی محبت کریں. آخری بات کہہ کے میں آپ سب سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میں نے جو دو چیزوں پہ زور دیا تھا, پہلی چیز میں نے آپ سب کے سامنے یہی رکھی تھی, اور قرآن کریم کی اسی لیے میں نے وہ آیت ہی پڑھی تھی, اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس نے سنسار کو وجود بخشا. میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, اچھی بات یہ ہے کہ الحمدللہ نور الاسلام اکیڈمی کے ذریعے آپ اپنے بچوں کی تربیت اور اپنے بچوں کے تعلیمی سفر کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں. ایک گزارش آپ سب سے اتنی سی ہے, خدا را اپنے بچوں کو اس بات کی آپ ضرور تعلیم دیں کہ میرا بیٹا تمہیں پڑھنا ہے. اگر 10 سال تک یہ حکومت ہمارے خلاف سازشیں رچنے کو تیار ہیں, اگر مسلمان یہ 10 سال کسی کی طرف بغیر دیکھے صرف ایک کام کرے, اپنے بچوں کو سب سے پہلے غلام رسول بنائے, یعنی اپنے بچوں کو قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھا دے, اس کے بعد انٹر کرا دے, اور انٹر کرانے کے بعد چاہے اپنے بچوں کو آپ ڈی ایل ایڈ کراؤ, بی پی ایس سی کراؤ, میں منع تو نہیں کرتا, لیکن یہ ضرور کہتا ہوں زیادہ بی پی ایس سی اور زیادہ ڈی ایل ایڈ کرا لینے سے بہت زیادہ فائدہ نہیں مل جائے گا, بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو ایل ایل بی کراؤ, اپنے بچوں کو نیٹ کی تیاری کراؤ. اگر پیسے نہیں ہیں اس سے کوئی بڑی بات نہیں, اب تو یوجنائیں نکل رہی ہیں, جمعیت علماء ہند کی طرف سے آواز لگائی جا رہی, امارت کی طرف سے آواز لگائی جا رہی, مسلم پرسنل لاء کی طرف سے آواز لگائی جا رہی. اس لیے آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں, جتنے لوگ ہو, مختصر لوگ ہیں, لیکن اگر یہ لوگ میرے اس پیغام کو آگے تک پہنچا دیں گے, اور چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور, انشاءاللہ بات تو ویسے ہی آگے پہنچ جائے گی. آپ سب سے اتنی گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں, اے مٹیالی کے لوگوں, آپ اپنے آپ کو بھوکا رکھ دینا. اے میری ماں, تم چاہے پھٹے پرانے کپڑے پہن لینا, اپنی اماں کی سنت کو زندہ کر لینا کہ ایک کپڑے پر 72 جگہ پیبند لگا دینا. لیکن ماننیہ مکھمنتری شری نیتیش کمار جی جو غیر مسلم ہیں, جب انہوں نے اسکول کی بلڈنگ پر یہ نعرہ لکھوایا, آدھی روٹی کھائیں گے پھر بھی اسکول جائیں گے, ہم تو اس سے بڑھ کے ہیں. ہمارے لیے تو قرآن ہے, ہمارے لیے تو میرے نبی پر اتری ہوئی وہ کتاب, اور اس کتاب کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق والی آیت ہے. اس لیے اس آیت کو آگے رکھتے ہوئے ہم چاہے آدھی روٹی کھائیں, ہم چاہے روٹی نہ کھائیں, ہمارے بدن پہ کپڑے چاہے پھٹے پرانے ہوں, اس سے کوئی مطلب نہیں, لیکن بچے کو پڑھانے میں کسی طرح کی کنجوسی نہیں کرنا ہے, کسی طرح کی تکلیف محسوس نہیں کرنا. اے مسلمانوں, کہنا یہ چاہتا ہوں, تمہارے گھر میں مچھلی پکتی, تمہارے گھر گوشت پکتے, تمہارے گھر اچھا کھانا پکتا, لیکن تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم کوچنگ میں پڑھانے والے بچوں کو وقت پہ فیس نہیں دیتے, اساتذہ کو تنخواہ دینے کے لیے مجبور کرتے ہو. اپنے مکتب میں پڑھانے والے ایک امام صاحب جن کی تنخواہ محض 6,000 8,000 کی ہوتی, وقت پہ تنخواہ نہیں مل پاتی. اس لیے تمہارے بچوں کو جس طرح سے فکر کے ساتھ پڑھانا چاہیے اس طرح سے فکر والی تعلیم نہیں دے پاتے. اس کا مطلب قصوروار آپ ہو. یہ بچہ کل قیامت کے دن اس باپ کا اور اس ماں کا گریبان پکڑے گا اور کہے گا, اے اللہ, میرے باپ کے پاس تو پیسہ تھا, میرے باپ کے پاس تو دولت تھی, اور ماں کا گریبان بھی پکڑے گا, اے اللہ, میرے ماں کو بھی تو نے کسی چیز کی کمی نہیں دی تھی, میری اماں میرے لیے نئے نئے کپڑے خریدتی تھی, طرح طرح کے اچھے کھانے اور پکوان پکاتی تھی, لیکن میرے استاد محترم
میرے قاری صاحب اور میرے ماسٹر صاحب اور میرے حاجی صاحب یہ بار بار ہم سے کہتے تھے فیس لے کے آؤ، فیس لے کے آؤ۔ میری اماں بہانہ بناتی تھی، اس بار نہیں اس بار دے دیں گے۔ ابا بھی بہانہ بناتے تھے کہ اس مہینے کو پیسہ نہیں ہے، اگلے مہینے کو دے دیں گے۔ اس لیے اے لوگوں، کھانے کو پیسہ ہو نہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں، اپنے بچوں کے پڑھائی میں تمہیں پیسے کو لگانا ہے۔ قلم کی جب ضرورت پڑے تیرے بچوں کے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے، کتاب کی جب ضرورت پڑے تیرے بچوں کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے۔ تجھے تیرے اسکول کے ٹیچر تیرے بچوں کے ذریعے جب یہ میسج بھیجوائیں کہ بچہ جا اپنے گھر سے پیسہ لے کے آ جا، تیری ذمہ داری بنتی ہے کہ تیرے گھر رات چولہا جلے نہ جلے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن بچوں کی فیس ادا کروا دو۔ اگر بچے کی فیس وقت پہ بھیجو گے تو یہ ماسٹر صاحبان اور یہ ڈائریکٹر صاحبان یہ سارے لوگ ذمہ داری کو بہت بخوبی انجام دیں گے، یہ اپنے تعلیمی سفر کو آگے بڑھائیں گے، آپ کے بچوں کو محبت سے پڑھائیں گے۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کے میں نے اتنی سی گزارش کی تھی، خدا را میری گزارش پر لبیک کہنا، کہو گے لبیک انشاءاللہ؟ کہو انشاءاللہ۔ ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ ٹھان لو، آپ یہ ٹھان لو، آپ یہ ٹھان لو، اپنے بچے کو کچھ نہیں دے سکتی۔ یاد رکھو، اگر مکان نہیں دیا تیرا بچہ شکایت نہیں کرے گا، تو نے اپنے بچے کے لیے زمین نہیں چھوڑی نہیں شکایت کرے گا، تو نے اپنے بچے کے لیے اچھی گاڑی نہیں خرید کی نہیں شکایت کرے گا۔ لیکن خدا کی قسم اگر تو نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے دی، یہ بچہ تعلیم کی شان والی زندگی گزارے گا، یعنی کہ ایک تعلیمی معیار کی زندگی جیسی ہوا کرتی اس طرح کی زندگی گزارے گا، اور جہاں جائے گا فخر کے ساتھ سر اٹھا کے کہے گا میرے ابا اور میری اماں تجھ پہ قربان جاؤں، آج تو دنیا میں نہیں ہے، تو دیکھ لے تو نے اپنے شہزادے کو پڑھایا تھا، تو نے کھانے کو فاقے کیا تھا، تو نے گھر اچھا بنا کے نہیں دیا، کوئی بات نہیں ہے، اب جب تو نے دنیا کی سب سے بڑی دولت مجھے دے ہی دی ہے تو انشاءاللہ اس دولت کے ذریعے تیرے نام پر ایک زمین بھی ڈونیٹ کروں گا، تیرے نام پر ایک مسجد کے لیے زمین دوں گا، مدرسے کے لیے زمین دوں گا، ایک انسٹیٹیوٹ کے لیے زمین دوں گا، تیرے نام پر صدقہ جاریہ کروں گا۔ اس لیے کہ آج اگر دنیا والے جانتے ہیں تو میرے نام سے کم جانتے، تیرے نام سے زیادہ جانتے، تیری محنت نہ ہوا کرتی تو آج میں یہاں تک پہنچا نہ پاتا۔ اس لیے میرے بھائی جو میرے بزرگوں، آئے دن پیپر میں یہ آتا، آئے دن ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام پہنچتا کہ ایک ہریجن کی بیٹی IPS بن گئی، ایک کسان کی بیٹی IAS بن گئی، کیسے بنتی ہے؟ اس کے پیچھے ایک مکمل تاریخ ہوتی ہے، باپ کی محنت ہوا کرتی، ماں کی نگرانی ہوا کرتی، میرا بیٹا آپ کا بیٹا، میری بیٹی آپ کی بیٹی، ایک ہاتھ میں موبائل ہو جاتا۔ رمضان جیسا پاک پوتر مہینہ آ رہا، اس مہینے کی بھی خیر و برکت کو ہم نہیں سمجھتے، اس مہینے کی بھی رحمت کو اور برکت کو نہیں سمجھتے۔ خدا را ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کے ذہن سازی کیجئے، اپنے بچوں کے ڈیولپ کیجئے، اپنے بچوں کو آپ جیسے بھی ہو ان بچوں پر محنت کر کے اپنے بچوں کو بہتر بچہ بنائیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھنا جب آپ چھوٹے بچوں پر محنت کرو گے، یہ بچہ کل جب پھلدار بنے گا تو آپ کی خدمت کو کس طرح سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم نے جو باتیں کہی ہیں، ہمارے بھائیوں نے جو باتیں سنی ہیں، ہمیں کہنے سے زیادہ ہمارے بھائیوں کو سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا، فقط تسبیحوں سے نہیں ملتی جنت، خدا کے لیے سر کٹانا پڑے گا، جو تاریکیوں کو جہاں سے مٹا دے، دیا کوئی ایسا جلانا پڑے گا جہاں پر محبت کا ہو بول والا، شہر کوئی ایسا بسانا پڑے گا، صراط الذین انعمت علیہم، تمہیں خود کو اس پہ چلانا پڑے گا، جو عاصی مغضوب ہے ضالین، تمہیں خود کو اس سے بچانا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔